السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ حسن آباد۔ کسی زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ایک بیٹی تھی جس کا نام حسن آباد تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ حسن و رعنائی میں نہ چاند اس کی برابری کر سکتا تھا نہ سورج۔ چاند اس کے چہرے سے مات کھاتا تھا تو سورج اس کی آنکھوں سے۔ بہت سے ملکوں سے لڑکی کے لیے شادی کے پیغام آتے، لیکن بادشاہ سب کو صاف جواب دیتا تھا۔ حسن آباد کی ماں ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی اور بادشاہ اپنی بیوی کو ہر وقت یہ کہہ کر طعنے دیتا رہتا تھا کہ تم ایک بادشاہ کی بیوی ہونے کے ناطے اچھا کھاتی پیتی اور اچھا پہنتی ہو، کسی غریب کی بیوی بنی ہوتی تو روٹی کے بدلے مٹی چبایا کرتی۔ حسن آباد کی ماں بیچاری بادشاہ کے طعنے سن کر بہت روتی تھی۔ ایسے موقع پر لڑکی اپنی ماں سے کہتی، امی جان، آپ ہرگز کسی امیر آدمی سے میری شادی نہ کیجیے گا، میری شادی کسی غریب ہی سے کر دیجیے گا۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میں خود اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دوں گی، میں اس کو اپنے باپ کی جگہ تخت پر بٹھا دوں گی اور اس سے سبھی غریبوں کا بھلا ہوگا۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ دفتن ایک کوگا کہیں سے اڑ کر آیا اور کھڑکی کے سامنے کے درخت پر بیٹھ کر زور زور سے کاؤں کاؤں کرنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے 400 صلاح کاروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، یہ کوگا کیا کہتا ہے؟ صلاح کار بڑی دیر تک سوچتے رہے اور پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی بولی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ٹھہرا ایک کوگا اور ہم انسان ہیں، شاید اس کو کچھ تفریح کرنے کی سوجی ہوگی، بس اسی لیے کاؤں کاؤں کر رہا ہے۔ جلاد، بادشاہ نے آگ بگولا ہو کر آواز دی۔ اسی وقت 14 جلاد سیاہ گدھوں کی طرح موجود ہوئے اور ایک آواز میں کہہ اٹھے، کس کی موت آئی ہے؟ ہم پلک جھپکتے میں اس کا سر بدن سے جدا کر دیں گے۔ ان سب کو لے جا کر گردنیں کاٹ دو، بادشاہ نے حکم دیا۔ اتنے میں حسن آباد دوڑ کر باپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، ابا جان، اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اگر تم نے جواب دیا تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو سنیے، حسن آباد نے کہا، یہ کوگا کہتا ہے کہ جو شوہر کو آسمان پر اٹھا دے وہ بیوی ہے اور جو اس کو مٹی میں ملا دے وہ بھی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر کا ایک ایک بال سوئی کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے گرجتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، نالائق لڑکی، بے شرم کہیں کی، کیا تیرا مطلب ہے کہ میرا سارا سکھ چین تیری ماں کی بدولت ہے جو ایک کنگال کی بیٹی ہے؟ کیا بکواس ہے، میں تجھ کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ سب لڑکیاں اس سے سبق سیکھیں، اپنے باپ کے آگے اپنا منہ نہ کھولا کرے۔ بادشاہ نے حسن آباد کو زندان میں ڈال دیا اور اپنے صلاح کاروں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینے تک منہ کالا کیے اداس خیالوں میں غرق اندر بیٹھا رہا۔ ایک دن اس کے بڑے وزیر نے اس کو سمجھایا، جہاں پناہ، آپ یوں اندر ہی اندر نہ بیٹھے رہیں، ذرا اپنا دل بہلانے کی کوشش کریں، آئیے کہیں شکار کھیلنے چلتے ہیں۔ وزیر کے مشورے پر بادشاہ اپنے تمام 400 صلاح کاروں اور 40 وزیروں کو ساتھ لے کر شکار کھیلنے نکل گیا۔ شکاری 7 دن تک شکار کی تلاش میں گھومتے پھرے لیکن کچھ ان کے ہاتھ نہ لگا۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ لوگ چلے جا رہے تھے کہ کچھ دوری پر ایک دریا دکھائی دیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے کنارے پر آئے تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا کنارے پر بیٹھا ہے۔ وہ پانی سے چھوٹے چھوٹے پتھر نکالتا ہے اور ان پر کچھ لکھ کر پھر پانی میں ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تم کون ہو اور یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں، بھلا میں بادشاہ سے کیسے بولوں؟ بادشاہ نے کہا، میرے سوال کا جواب دو ورنہ ابھی تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ میری سرکش بیٹی کی قسمت کیسی ہے؟ بوڑھے نے پانی میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کنکر نکالے اور ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک ملک میں جس کا نام شہر جرجان ہے، ایک بہادر نوجوان رہتا ہے، وہ ایک غریب چرواہے کا بیٹا ہے، اسی غریب نوجوان کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ نے، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، پوچھا، اس ملک تک کتنے دنوں کا راستہ ہے؟ کسی اچھے گھوڑے پر سفر کیا جائے تو 18 مہینے لگیں گے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھر لوٹنے پر بادشاہ 3 دن تک برابر سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے تاکہ میری بیٹی اس ادنا چرواہے کو نہ ملے، اس کو بھوکوں مار ڈالوں یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔ بڑے وزیر کو بادشاہ کے ان سیاہ منصوبوں کا پتہ چل گیا۔ اس کو لڑکی پر رحم آ گیا، چنانچہ رات کو وہ اس کو زندان سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلے دن اس نے ایک بڑھئی کو بلایا اور اس کو بہت سے پیسے دے کر اس سے کہا، ایک ایسا صندوق بنا دو جس کے اندر کسی طرح پانی نہ جا سکے۔
संदूक बनकर तैयार हो गया तो वजीर ने हुस्न आबाद से कहा, बेटी आओ इस संदूक में लेट जाओ, मैं 40 दिनों की खुराक रखकर संदूक को दरिया में डाल दूंगा। तुम्हारी किस्मत में जीना लिखा है तो बहरहाल जियोगी। बादशाह की तलवार से या जिंदान में पड़े पड़े मर जाने से कहीं अच्छा है कि तुम कहीं भीड़ बकरियां चराया करो। लड़की संदूक में बैठ गई। वजीर ने संदूक बंद करके आधी रात के वक्त उसको दरिया में डाल दिया। संदूक दरिया में 3 महीनों तक बहता रहा। लड़की ने एक एक दिन की खुराक 4-4 दिन खाकर अपने आप को किसी तरह जिलाए रखा। एक मुल्क में कारा शाह नाम का एक बादशाह था। वहीं एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जिसके बहुत सारे पोते थे, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो पहाड़ी जंगल से बादशाह के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाया करता था। वो एक दिन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे और रस्सी कमर के गिर्द लपेटे लकड़ियां जमा करने के लिए शहर से बाहर निकल आया। उसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर लिया और वापस जाने ही वाला था कि उसे शदीद प्यास महसूस हुई। पास ही एक दरिया बहता था। वो लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़कर पानी पीने के लिए दरिया पर आया। देखता क्या है कि दरिया में किनारे किनारे एक संदूक बहता चला आ रहा है। वो फौरन अपने कपड़े उतारकर पानी में उतरा और संदूक को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। उसने चारों तरफ खूब देखा भाला, लेकिन उसकी समझ में न आया कि इसको किस तरह खोला जाए। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से संदूक के ढकने में एक सुराख बनाया और अंदर झांका तो वहां एक निहायत हसीन लड़की लेटी हुई नजर आई। बूढ़ा दंग रह गया। उसने सोचा कि ये शायद किसी सौदागर की बेटी होगी, बाप के साथ सफर पर निकली होगी, जहाज डूब गया होगा और संदूक पानी के ऊपर रह गया होगा। ए लड़की, तुम जिंदा हो कि मुर्दा? बूढ़े ने लड़की को आवाज दी। मैं जिंदा हूँ, हुस्न आबाद ने अंदर से जवाब दिया और उठकर बैठ गई। बूढ़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अगर संदूक को छोड़कर लकड़ियां महल में ले जाऊंगा, मुझे उनके ओज बादशाह से 20 तिनगे से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और लकड़ियों को छोड़ दूं और संदूक को उठाकर महल में ले जाऊं तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि संदूक को बाजार ले जाकर बेच दूं। आखिर किसको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। ये तय करके बूढ़ा संदूक को लेकर बाजार पहुंचा। वो अभी बाजार में दाखिल ही हुआ था कि कारा शाह उधर से आ निकला और उसको देख लिया। लकड़ियां कहाँ हैं? उसने कड़क कर बूढ़े से पूछा। मेरी लकड़ियों की फिक्र न करके तुम किसी के हाथ चोरी करने गए और संदूक उठा लाए हो। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार खींच ली और उससे बूढ़े के 2 टुकड़े कर डाले। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि संदूक को उठाकर महल ले चलो। महल में संदूक को खोला गया तो हुस्न आबाद का हुस्न देखकर बादशाह उस पर लट्टू हो गया और उसी वक्त लड़की से कहा कि मुझसे शादी कर लो। हुस्न आबाद रो पड़ी। उसने अपने आप से कहा, मैं तो किसी गरीब से शादी करने का अहद कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ। फिर उसने बादशाह से कहा, आप मुझे 40 दिनों की मोहलत दीजिए। मैं बराबर 3 महीने तक संदूक के अंदर पड़ी रही हूँ, तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। अब जरा आराम कर लूँ, लड़कियों के साथ खेल लूँ, तफरीह कर लूँ। तुमने अभी इसी दम मुझसे शादी ना की तो मैं तुमको मार डालूंगा। कारा शाह ने दांत पीस कर कहा। तो फिर कम से कम 3 दिनों की छुट्टी दीजिए। लड़की ने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम्हारे आराम और तफरीह के लिए 1 ही दिन काफी है। कारा शाह ने सख्ती से कहा और हुस्न आबाद को छोड़ दिया। 40 लड़कियों को उसके साथ कर दिया और उनको ताकीद कर दी कि वो इस पर बराबर निगाह रखें, एक लम्हे के लिए भी इसको आंखों से ओझल न होने दें। हुस्न आबाद 40 लड़कियों से घिरी हुई बादशाह के बाग में आई। बाग के उस तरफ दरिया बहता था। हुस्न आबाद ने लड़कियों से कहा कि चलो चलकर दरिया में नहाएं। वो सब दरिया के किनारे आईं। हुस्न आबाद जो ही पानी में उतरी, एक हैबतनाक मछली जाने कहां से आ निकली और लड़की को निगलकर फिर पानी में गायब हो गई। लड़कियां दौड़ी हुई महल में आईं और बादशाह को इस हादसे की इत्तिला दी। ये खबर सुनते ही कारा शाह करा उठा। उसने अपना ताज, सोने की पेटी, शाही लिबास सब उतार उतार कर फर्श पर फेंक दिया और महल छोड़ के शहर से निकलकर बियाबानों की तरफ चला गया। अब आइए शहर जरजान का हाल सुनिए। एक दिन दरिया के किनारे पर एक नौजवान चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। कुछ माहीगीर दरिया में जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। चरवाहे ने माहीगीरों को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मेरे बाप और मैं दोनों भूखे हैं, शहर जाकर रोटी लाने की कोई सूरत नहीं है। बाप बीमार हैं और मैं यहाँ भेड़ बकरियों को चराने में मसरूफ हूँ। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे कोई मछली दे देना, मैं उसे ले जाकर अपने बाप को खिला दूंगा। अच्छी बात है, माहीगीरों ने कहा। अब की जो कुछ जाल में आएगा वो तुम्हारा है। ये कहकर उन्होंने अपना जाल खींचा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी है।
انہوں نے وہ مچھلی چرواہے کو دے دی۔ چرواہے نے اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکا، اتنی وزنی تھی وہ مچھلی۔ نوجوان 5 بیلوں کی مدد سے کھینچتا ہوا اس کو اپنے گھر لایا۔ مچھلی کو اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر وہ خود پھر اپنی بھیڑ بکریوں کے پاس لوٹ گیا۔ بوڑھا مچھلی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے چھری سے اس کا پیٹ چیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے۔ بوڑھے نے لڑکی کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکائے۔ لڑکی کو ہوش آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بوڑھے کو جھک کر سلام کیا۔ پھر اس نے کہا، بابا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ بوڑھے نے مچھلی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے تل کر لڑکی کو دیا۔ اس نے مچھلی کھا لی اور پھر بوڑھے سے پوچھا، بابا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں چرواہا تھا، بوڑھے نے بتایا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ کام میری جگہ میرا بیٹا کرتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میری مراد پوری ہو گئی بابا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ میری ماں بھی ایک غریب گھرانے کی بیٹی تھی، شادی کے لیے ہمارے پاس روپیے کہاں؟ بوڑھے نے کہا۔ کوئی بات نہیں، لڑکی نے جواب دیا، جب میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں تو لوگوں کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے نے اسی دن حسن آباد کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے اگلے دن صبح حسن آباد نے اپنے سر کے بال ایک رومال تلے چھپا لیے اور آستین چڑھا کر گھر کے کام کاج میں جٹ گئی۔ وہ دیچکی کے پاس آئی تو دیکھا کہ دیچکی پر میل کی اتنی موٹی تہ جم گئی ہے کہ اس کے دونوں کنڈے ایک دوسرے سے ملتے ملتے رہ گئے ہیں۔ باقی برتنوں کا بھی یہی حال تھا۔ حسن آباد نے خرچ خرچ کر مانج کر ان سب کو چمکا دیا۔ پھر اس نے گھر کے آنگن میں جھاڑو دے کر اسے صاف ستھرا کر دیا، سب میلے کپڑے دھو ڈالے۔ یہ سب دیکھ کر بوڑھے کا دل دن کی طرح روشن ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اپنی بہو کے پاس آیا اور بڑی محبت سے اس سے کہا، جگ جگ جیو بیٹی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے گھر گرہستی کا کوئی کام نہیں ہو پاتا اور میرا بیٹا پو پھٹتے ہی چلا جاتا ہے اور اندھیرا ہوتے گھر لوٹتا ہے، لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ تم ہم کو مل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ تم اتنی محنت کرتی ہو، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہاری کچھ مدد کروں، مجھے بھی کوئی کام بتاؤ نا۔ حسن آباد نے اپنے ایک کان کا بالا اتارا اور اس کو بوڑھے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا، آپ اس کو بازار لے جائیے، کوئی اس کا دام پوچھے تو کہہ دیجئے کہ تم خود ایمانداری سے کچھ دے دو، وہ جتنا دے اتنے ہی میں اس کو بیچ دیجئے۔ بوڑھا بالے کو لے کر بازار پہنچا۔ این اس وقت بڑے بڑے سوداگر بازار میں آئے ہوئے تھے۔ ایک سوداگر نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک نہایت خوبصورت بالے کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اس نے بوڑھے کے پاس آ کر پوچھا، بابا اس کے کیا دام ہے؟ آپ خود ایمانداری سے کچھ دے دیجئے، بوڑھے نے جواب دیا۔ سوداگر نے ایک ہاتھ لمبی ایک صندوقچی سونے سے بھر کر بوڑھے کو دیتے ہوئے پوچھا، یہ کافی ہے یا کچھ اور دوں؟ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ خود ایمانداری سے کچھ دے دیجئے، بوڑھے نے جواب دیا۔ سوداگر نے ایک تھیلی بھر سونا اور دیا اور اس ساری دولت کو لاد کر گھر لے جانے کے لیے اپنے گدھے کو بھی دے دیا۔ بوڑھے نے دل میں سوچا، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے کیا؟ اچھا میں ابھی اس کو سبق سکھائے دیتا ہوں، اس کا سارا سونا گدھے پر لاد کر لے چلتا ہوں، پھر یہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرے۔ یہ سوچ کر اس نے سارا سونا گدھے پر لادا اور چل دیا۔ ادھر سوداگر سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ہی ایک اور بالا مل جائے تو میں یہ جوڑا اپنے بادشاہ کو دے کر 7 اقلیم کا خراج اور باج جمع کرنے کا ٹھیکہ لے لوں۔ بوڑھے نے سارا سونا گھر لا کر اپنی بہو کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن حسن آباد نے اپنے دوسرے کان کا بالا بھی اتار کر اپنے سسر کو دیا کہ اس کو بھی بیچائیے۔ بوڑھا بالے کو لے کر پھر بازار پہنچا۔ پھر اسی سوداگر نے اس کے پاس آ کر پوچھا، بابا اس کے کیا دام ہے؟ میں اس کو تمہارے ہاتھ نہیں بیچوں گا، بوڑھے نے کہا، پچھلی دفعہ تم نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ اچھا تو پھر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، سوداگر نے کہا۔ وہ بوڑھے کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے سونے سے بھری 2 صندوقچیاں بوڑھے کو دے دی۔ یہی نہیں، اس نے بوڑھے کو ایک قیمتی چگا بھی پہنایا اور گدھے بھی دے دیے۔ پھر اس نے پوچھا، بابا آپ کا گھر کہاں ہے؟ بوڑھے نے سوچا کہ اگر میں اپنا گھر بتا دوں گا تو یہ جا کر مجھ کو لوٹ لے گا، چنانچہ اس نے جواب دیا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ گھر آ کر بوڑھے نے سارا سونا اپنی بہو کو دے دیا۔ حسن آباد نے یہ ساری دولت اندر لے جا کر چھپا دی اور پھر اس نے اپنے سسر اور شوہر سے کہا، اب آپ لوگ جا کر 20-25 راج مزدوروں کو بلا لائیے، ہم یہاں ایک شہر تعمیر کرائیں گے۔ وہ جا کر شہر سے راج مزدوروں کو لے آئے۔ حسن آباد نے ان سب سے کہا، آپ لوگ سب گھر جا کر اپنے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آئیں۔ وہ سب جا کر اپنے بیوی بچوں کو لے آئے تو شہر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔
حسن آباد کی ہدایت پر راج مزدوروں نے سب سے پہلے ایک لمبی چوڑی دیوار بنانا شروع کی۔ سب مزدوروں کو اور ان کے بال بچوں کو روز کھانا کھلایا جاتا اور کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ حسن آباد نے ان سب کو اچھے اچھے کپڑے بھی بنوا دیے۔ حسن آباد کی فیاضی کا حال سن کر ہر طرف سے اور بھی مزدور آنے لگے۔ وہ سب کی آؤ بھگت کرتی، سب کو کھلاتی پلاتی اور کپڑے بنوا کر دیتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے راہگیر پوچھتے، یہ دیوار کون بنوا رہا ہے؟ اس کو چرواہے کی بیوی بنوا رہی ہے۔ مزدور جواب دیتے اور پوچھنے والوں سے کہتے، کام کرنا ہو تو تم بھی آ جاؤ، یہاں تمہیں اچھی مزدوری ملے گی اور کھانے پینے اور پہننے کو بھی ملے گا۔ 15 دن کے اندر اندر 5000 خاندانوں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے 3 مہینوں کے اندر اندر اتنی زمین کے گرد دیوار کھڑی کر دی جس کی لمبائی اور چوڑائی 10 دنوں میں طے ہونے والے راستے کے برابر تھی۔ اس دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے اور ہر دروازے پر حسن آباد کی تصویر لگا کر نیچے لکھ دیا گیا، اس شہر کا نام ہے حسن آباد، جس کسی کو روٹی کپڑے کی ضرورت ہو یہاں آ کر نوکری کرے۔ 1 سال کے اندر اندر 75,000 خاندان آ کر بس گئے۔ حسن آباد نے ہر ایک خاندان کو دالان اور کوٹری سمیت ایک الگ مکان بنوا دیا۔ شہر کے ہر ایک دروازے پر 25 سپاہی کھڑے کر دیے اور ان کو حکم دیا، جو آدمی دیر تک میری تصویر کو دیکھتا رہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا کرو۔ اس نئے شہر کی شہرت شہر جرجان کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور گرج کر بولا، اس ملک میں وہ کون ہے جس کو میری عظمت و سرود پر ہاتھ اٹھانے کی جرات ہوئی ہے؟ یہ کون میری جاگیر میں شہر آباد کر رہا ہے؟ اس کی جان کی خیر نہیں، میں ابھی جا کر اس کا سر تن سے جدا کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ شہر حسن آباد پہنچا اور دروازے پر پہرے داروں کو دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ شہر کس نے بنوایا ہے؟ جس کی یہ تصویر ہے اسی نے بنوایا ہے، پہرے داروں نے جواب دیا اور انہوں نے دروازے پر لگی ہوئی حسن آباد کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ جب ہم آپ کے ہاں نوکری کرتے تھے تو آپ ہمارے بال بچوں کی فکر کرنا تو درکنار، خود ہم کو بھی پیٹ بھر کھانے کو نہیں دیتے تھے، اور حسن آباد نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے بال بچوں کی بھی خوب اچھی طرح پرورش کر رہی ہے۔ وہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرنے دیتی اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ ہمارے بہت سے بچے طرح طرح کے ہنر سیکھ گئے ہیں۔ بادشاہ نے حسن آباد کی تصویر دیکھی تو اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا اور محل میں پہنچا۔ حسن آباد کے سپاہیوں نے آ کر اس کو اطلاع دی، شہر جرجان کا بادشاہ آیا ہے، اس نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ اس کی بیوی بن جائیں۔ یہ سن کر حسن آباد کو غصہ آ گیا اور اس نے ہدایت کی کہ بادشاہ کو اندر لایا جائے۔ وہ اندر آیا تو حسن آباد نے اس سے پوچھا، ارے بادشاہ بتاؤ تو صحیح، تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ میری 40 بیویاں ہیں، بادشاہ نے اکڑ کر جواب دیا۔ 40 بیویاں ہیں اور ابھی کچھ ارمان باقی ہیں؟ حسن آباد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بادشاہ جل ہی تو گیا، اس نے کڑک کر کہا، اچھا تم مجھے تانا بھی دینے لگی، تم گداگر کی یہ ہمت؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچ لی، لیکن حسن آباد کے نوکر دوڑ کر آئے اور بادشاہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ دیے اور لے جا کر زندان میں ڈال دیا۔ بادشاہ کا حشر دیکھ کر ملک کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ ان کے نمائندے حسن آباد کے پاس آئے اور اس سے گزارش کرنے لگے کہ شہر جرجان کا نظم و نسق چلانے کا کام آپ اپنے ذمے لے لیں۔ حسن آباد راضی ہو گئی۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایک درویش شہر حسن آباد کے دروازے پر آیا اور وہ حسن آباد کی تصویر دیکھ کر رو پڑا۔ پہرے دار اس کو پکڑ کر ملکہ حسن آباد کے پاس لے چلے۔ حسن آباد کھڑکی میں سے دیکھ کر اس کو پہچان گئی۔ یہ بادشاہ کارا شاہ تھا جو حسن آباد کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بے تاب تھا اور اس کو آرام و تفریح کے لیے صرف 1 دن کی مہلت دی تھی۔ حسن آباد تخت پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ کارا شاہ کو اندر لایا گیا تو حسن آباد نے اس سے پوچھا، درویش تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ میری حقیر سی جان بخش دے تو عرض کروں، درویش بولا۔ حسن آباد نے کہا، ہاں کہو، بخش دی تمہاری جان۔ درویش نے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اس کا نام حسن آباد تھا۔ آج اس شہر کے دروازے پر میں نے اس کی تصویر دیکھی۔ حسن آباد نے کہا، وہ لڑکی خود کہاں ہے؟ درویش نے کہا، وہ نہانے گئی اور دریا میں ڈوب گئی تھی، مجھے یہی بتایا گیا تھا، لیکن اگر پتہ چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کنیزوں کو رشوت دے کر بھاگ گئی ہے، تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں اس کو جنگلی گھوڑے کی دم سے بندھوا کر بیابان میں چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اس بدماش کو کانٹوں پر اس طرح گھسیٹتا پھرے کہ ایک ایک کانٹے پر اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا رہ جائے۔ حسن آباد نے کہا،
تمہارے آگے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس پر غصہ مت کرو۔ یہ میری وہی حسن آباد تو نہیں ہے؟ بادشاہ کارا شاہ نے سوچا اور اس نے کپڑوں کے اندر چھپائی ہوئی اپنی تلوار نکال لی اور اس کو حسن آباد کے سر کے اوپر کر کے گرجتے ہوئے کہا، اپنا منہ کھولو، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن نوکر دوڑ کر آئے اور کارا شاہ کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حسن آباد نے اپنے بڑے وزیر کو بلا لیا اور اس سے کہا، اب تم ذرا گن کر دیکھو کہ ہماری فوج میں کتنے سپاہی ہیں۔ وزیر نے حساب لگایا، معلوم ہوا کہ کل ملا کر 7 لاکھ گھڑ سوار اور پیادے ہیں۔ ان سب کو سفر کے لیے تیار کر لو۔ حسن آباد نے وزیر کو ہدایت کی۔ 40 دنوں میں فوج سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر حسن آباد اپنے چرواہے شوہر کے ہمراہ اور اپنی فوج کو ساتھ لیے ہوئے اپنے باپ کی سلطنت کی طرف چل پڑی۔ صحراؤں اور بیابانوں سے گزرتی، پہاڑوں اور دریاؤں کو پار کرتی، جھیلوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی فوج چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ فوج چلتی رہے اور آپ آئیے، اب ذرا حسن آباد کے ظالم باپ کا حال سنیے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک چیل کہیں سے اڑ کر آئی اور اس کو اٹھا کر اوپر لے گئی۔ آسمان اور زمین کے بیچ پہنچ کر چیل رک گئی اور اس سے کہا، تو میرا غلام بن جا ورنہ میں تیری گردن توڑ دوں گی۔ ظالم بادشاہ نے چیل سے گڑ گڑا کر کہا، میرا تخت و تاج لے لو، میری سلطنت اور میرا خزانہ لے لو، میری جان بخش دو۔ چیل نے جواب دیا، تیری دولت اور سلطنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو تیری بیٹی حسن آباد کا خون پینا چاہتی ہوں۔ اپنی بیٹی کا نام سن کر بادشاہ رو پڑا۔ اتنے میں اچانک پہاڑ کے پیچھے سے حسن آباد نمودار ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں سر خواب کے گوشت کے بنے ہوئے کباب کی سیخ۔ حسن آباد نے آ کر اپنی تلوار سے چیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو کمر سے پکڑ لیا اور آہستہ سے نیچے لا کر زمین پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کباب اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما کر اس سے کہا، ابا جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیجئے۔ بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور جاگ گیا۔ صبح کو اس نے 400 صلاح کاروں اور 40 وزیروں کو بلا لیا اور ان سے کہا، اگر تم میرے خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا دوں۔ ہاں بتاؤ، بادشاہ نے گرج کر کہا۔ بڑے وزیر نے کہا، جس چیل نے آپ کو اٹھا لیا تھا وہ کوئی دشمن ہے۔ جس وقت وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر کے آپ کو قیدی بنا لے گا، اس وقت آپ کی بیٹی آ کر آپ کو آزاد کرا لے گی، لیکن آپ کے تخت و تاج کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ جھوٹ، بادشاہ گرجا، میری سرکش بیٹی کو تو خاک میں ملے عرصہ ہو چکا ہے۔ ضرور تم مجھ کو ڈرا کر چین آرام سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ میں تم کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ میری بیٹی کے ساتھ تم بھی وہیں مرکھپ جاؤ۔ بادشاہ نے جلادوں کو بلا کر اپنے بڑے وزیر کو زندان میں ڈلوا دیا، لیکن اسی دن سے بادشاہ اپنا چین و آرام بالکل کھو بیٹھا۔ وہ راتوں کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتا تھا، رات بھر اپنے بستر پر لوٹتا رہتا یا پھر اپنی خوابگاہ کے اندر ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک ایلچی اس کے پاس آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا، شہر جرجان کا بادشاہ اپنا لشکر لے کر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اور سر جھکا کر اس کا استقبال کرو۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے اپنی سلطنت کو اس کے حوالے نہ کیا تو پچھتاؤ گے۔ ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے سلام اور انعام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر ایلچی دوڑ کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ معافی مانگتا ہوا اپنے تخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ایلچی چلا گیا تو اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے وزیروں سے کہا، ایلچی کا یہ حال ہے تو بھلا اس بادشاہ کے سپاہی کیسے ہوں گے؟ اب کیا کیا جائے؟ کوئی مشورہ دو۔ ہم آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، وزیروں نے جواب دیا۔ ہم چاہے اچھا کہیں یا برا، ہر صورت میں آپ ہم کو قتل کرا دیں گے۔ آپ بڑے وزیر کو زندان سے نکالیں، وہ انعام و اکرام لے کر شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس جائے، پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو زندان سے نکالا اور اس سے کہا، تم ابھی شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور دوہرے تہرے ہو کر اس کو سلام کرو۔ وہ اگر کہے تو میری سلطنت اسے دے دو۔ کل والے تھپڑ سے میرا گال ابھی تک دکھ رہا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بادشاہ کی جان لوں گا تو میں درویش کا ڈنڈا لے کر شہر سے نکل جاؤں گا۔ ویسا کوئی دوسرا تھپڑ اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر ہنس پڑا اور اس نے بادشاہ سے کہا، جب میں نے آپ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو آپ کو غصہ آ گیا تھا۔ اب بتائیے، میں نے سچ کہا تھا کہ جھوٹ؟ اب دشمن آئے گا، وہ آپ کو کسی جنگلی گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بیابانوں کی طرف ہانک دے گا
घोड़े को कांटों पर घसीटता फिरेगा और आप एक कुत्ते की मौत मर जाएंगे। बादशाह कीचड़ में फंसे हुए गधे की तरह गर्दन झुकाए चुप रह गया। बड़ा वजीर कीमती सौगात लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने शहर जरजान के बादशाह के नाम एक खत लिखा और नीचे अपना नाम दर्ज करके अपने एलची के हाथ भेज दिया। वो खत हुस्न आबाद को मिल गया। खत पढ़ने के बाद हुस्न आबाद ने बड़े वजीर को अपने पास तलब किया। वजीर ने अंदर आकर बहुत झुककर सलाम किया और बैठ गया। उसने इधर उधर नजर डाली तो देखा कि सामने बादशाह बैठा है। यह हुस्न आबाद का शौहर चरवाहा था। तख्त के इर्द गिर्द 40 सिपाही बादशाह के इशारे के मुंतजिर हाथ बांधे खड़े हैं और तख्त के एक तरफ कोई मुंह पर नकाब डाले बैठा हुआ है। ए बड़े वजीर, उस नकाब वाले शख्स ने कहा, तुम्हें अकेले हमारी छावनी में आते हुए डर नहीं लगा? यहाँ तुम्हारी हिमायत करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं तुमको मार डालूं तो? बड़े वजीर ने हुस्न आबाद की आवाज को पहचान लिया। उसने फौरन जवाब दिया, जिसको खुद ही मौत के मुंह से बचाया हो, कोई उससे क्यों डरे? तब हुस्न आबाद ने अपने मुंह का नकाब उठा दिया और उठकर बड़े वजीर के पास आई। ए मेरे मोहसिन, ए नेक दिल इंसान, उसने वजीर से मुखातिब होकर कहा, आप ही की बदौलत मैं आज तक जिंदा हूँ। अगर मैं अपने बाप की सल्तनत आपके हवाले कर दूं तो क्या आप उसका नज़्म नश्क अदल और इंसाफ से चलाएंगे? अरे बेटी, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। बड़े वजीर ने जवाब दिया, अगर तुमने ये मुमलिकत मेरे हवाले की तो मैं उसे उस शख्स को सौंप दूंगा जो मेरे सामने तख्त पर बैठा हुआ है। हुस्न आबाद अपनी फौज को लेकर शहर में दाखिल हुई। बादशाह की तलाश की जाने लगी, लेकिन वो कहीं भी ना मिला। वो तो डर के मारे उसी दिन भाग खड़ा हुआ था। उसके बाद कभी किसी ने उसको नहीं देखा। हुस्न आबाद अपने चरवाहे शौहर के साथ मिलकर मुल्क पर हुकूमत करने लगी। जितने बेगुनाह जिंदान में पड़े हुए थे उसने उन सबको आज़ाद कर दिया। उनमें से मुतअद्दिद को उसने मुख्तलिफ शहरों का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इस तरह हुस्न आबाद अपनी मुरादें पा गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।